اللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گھر میں خواتین کئی دفعہ چاول بناتی ہیں تو جب وہ پکنے کے قریب ہوتے ہیں یا وہ سمجھتی ہیں کہ پک گئے ہیں، ایک دانہ اٹھا کر اس کو چیک کر لیتی ہیں اور اس سے وہ پورے ہانڈی کا اندازہ لگا لیتی ہیں کہ جی ہانڈی کچی ہے، چاول ابھی کچے ہیں یا پکے ہیں۔ ذہن میں تو آتا ہے کہ جی ایک چاول ممکن ہے کچا ہو، دوسرے چاول اور پک گئے ہوں، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ جی وہ سارے چاول برابر ہی ہوتے ہیں، اگر ایک کچا ہے تو سارے چاول کچے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ بھی ایک چاول کے دانے کی طرح ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ انسان کی صورتوں کو چیک ہی نہیں کرتے کیسی ہے، مال کو بھی چیک نہیں کرتے کیسی ہے، چیک کیا جاتا ہے تو دل کو چیک کیا جاتا ہے۔ ولیکن ينظر الى قلوبکم، کہ انسان کے دل کو چیک کیے جاتے ہیں، بس اس کو چیک کیا یہ ٹھیک ہے تو اس کے سارے اور کام بھی ٹھیک ہوں گے، اسی ایک چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام کا جو امتحان اللہ رب العزت نے لیا وہ بھی اس دل کا لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کرام کے دل کو دیکھا گیا یہ دل کیسا ہے، تو ہر صحابی کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ہر صحابی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تھی، ہر صحابی کے دل سے دنیا نکلی ہوئی تھی۔ یہ دنیا یوں کروڑوں کے لحاظ سے بھی اگر تھی تو وہ جیبوں میں تھی، یہاں اس دل میں کچھ نہیں تھا، اس لیے سارے کے سارے صحابہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تو امتحان صحابہ کے لیا گیا ان کے دل کا کہ یہ دل کیسا ہے۔ اللہ رب العزت اگر اس انسان کے دیکھیں گے تو صرف دل کو دیکھیں گے، اس لیے فرماتے ہیں کوئی بندہ چاہے تو دل پہ محنت کر لے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، یہ آنکھیں تو اندھی ہوتی نہیں، انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے۔ دنیا جو اللہ کے ہاں حقیقی اندھا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت میں کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کیا جائے گا، وہ دل کے اندھے ہوں گے، وہ بصیرت ان کے پاس نہیں ہوگی، بصارت تو ہوگی۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ انسان کا دل بیمار کیسے ہوتا ہے، انسان کا دل اندھا کب ہوتا ہے؟ فی قلوبہم مرض، اس دل میں بیماری آتی کہاں سے ہے؟ تاکہ انسان کئی دفعہ پتہ ہوتا ہے یار میں یہ جو میرا فزیکل دل ہے، چربی زیادہ کھاؤں گا تو یہ پریشان کرے گا، تو انسان چربی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بہت ساری ایسی وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، وہ کہتے ہیں جی بالکل میں نے چھوڑ دی، میں نے چکنائی بھی چھوڑ دی، میں نے فلاں چیز بھی چھوڑ دی، اس کو پتہ ہے کہ جی کھاؤں گا تو یہ پریشان کرے گا۔ تو یہ انسان کا جو روحانی دل ہے یہ بھی 3 طرح سے بیمار ہو جاتا ہے، یعنی بیماری جو اٹیک کرتی ہے نا، 3 دروازے ہیں۔
ان 3 دروازوں کو کوئی اگر بندہ صحیح استعمال کر لے یا بند کر لے کہ ادھر سے بیماری نہ آئے تو بس اس کا دل ہی بیمار نہیں ہوگا. پہلا جو ہے انسان کی آنکھ ہے. آپ سوچیں گے کہ جی آنکھ یہاں پہ اور دل یہاں پہ، آنکھ کا دل سے کیا تعلق؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے النظر سہم من سہام ابلیس، یہ جو نگاہ ہے غلط، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ شیطان کا ویپن ہے، نگاہ کا غلط استعمال فرمانا. فرمایا جس انسان نے من ترکہا، اس نگاہ کا غلط استعمال چھوڑ دیا، مخافتی میرے خوف کی بنا پر، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان دوں گا یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ اس ایمان کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. حفاظت یہاں کی کر رہا ہے اور حلاوت انسان کے دل میں آ رہی ہے. تو پتہ چلا اس آنکھ کا دل سے بڑا تعلق ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ان العینان، آنکھیں، مسلم کی روایت ہے زناؤہما النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی یہ تو جو ہے نا میرے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، میں تو اب 60 سال کا ہو گیا، اب مجھے جو ہے اس نگاہ کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں. میں تو 40-50 سال کا ہو گیا، مجھے نگاہ کی کوئی ضرورت نہیں. بندہ وہیں پہ پھنس جاتا ہے. جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا قل للمؤمنین، اہل ایمان سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اہل ایمان والی عورتوں سے بھی کہیں وہ بھی اپنی نگاہوں سے پست رکھیں، نگاہوں کو پست رکھیں. تو یہ نگاہ آج کا دور تو ایسا دور ہے، نگاہ کو غلط استعمال کرنے کے مواقع تو ہر جگہ پر، ایسے ایسے مواقع ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. ایک حاجی صاحب فرمانے لگے جس سال جو ہے وہاں مینا میں حادثہ ہوا تھا، کہ میں نے احرام باندھا ہوا تھا تو پتہ چلا حادثہ ہو گیا ہے، وہیں تھا میں. تو میں نے جو ہے موبائل میں یوٹیوب کھولا، تو یوٹیوب کھولا، تھوڑی دیر جو ہے میں وہ دیکھ رہا تھا، اتنے میں جو ہے حالت احرام میں میری نگاہ ایک غلط سین پہ پڑ گئی. تو نگاہ کے غلط استعمال کے مواقع تو بہت زیادہ، اور اس دور میں وہ اللہ کا ولی ہے جو اپنی نگاہ کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے آسان فارمولہ یہ ہے، کئی دفعہ ہم جو ہے غیر محرم کو دیکھ لیتے ہیں، آفس میں کولیگ ہوتی ہیں ان سے جو ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں بالکل فرق نہیں پڑتا جو مسلمان نہ ہو. جو مسلمان ہوگا اس کو فرق پڑے گا، اس کی دعا میں بھی فرق آئے گا، اس کی عبادت میں بھی فرق آئے گا. اس سے فجر بھی چھوٹے گی، اس سے ذکر بھی چھوٹے گا، سنتیں پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. کچھ بھی کر لے وہ کہے گی مجھے فرق نہیں پڑتا. ہاں اس کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو ہے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں. تو جو انسان یہ چاہے کہ جی میں اپنی اس نگاہ کو ایک کنٹرول میں کر لوں، تو سب سے پہلے وہ دیکھے کہ جی کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یا وقت ہے جب میں سب سے زیادہ نگاہ کا مس یوز کرتا ہوں. یہ کون سا ایسا بازار ہے جدھر جاتا ہوں تو وہاں زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ موبائل میں کیا دیکھتا ہوں کہ نگاہ غلط استعمال ہو جاتی ہے. تو اپنی خود ہی انسان ججمنٹ کرے، سب سے پہلے سب سے زیادہ جہاں جو ہے غلطی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دے. مزے کی بات علماء نے فرمایا، حدیث میں نہیں ہے، کہ جو انسان کوئی غیر محرم موبائل میں ہو یا سامنے ہو، سائن بورڈ پہ ہو، کہیں بھی ہو، کوئی نگاہ آئے نیچے نگاہ کر لے، اس ٹائم جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی.
وہ اس لیے کہ اس نے یہ نگاہ کوئی کسی کو کیا پتا، یہ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے نگاہ نیچے کی ہے. اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو خوف، اللہ کے خوف کی وجہ سے نگاہ نیچے کی، اس ٹائم دعا بھی کر لیا کریں. وہ ایمان کے ایک بڑا کامل درجہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے تبھی تو انسان بچ پاتا ہے. تو اس ٹائم خوب دعا کر لیا کریں دل میں. تو اس دل کے بیمار ہونے کے 3 دروازے ہیں. ایک انسان کی آنکھ، دوسرا انسان کے کان ہیں. آپ سوچیں گے کان یہاں دل یہاں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر. یہ موسیقی جو ہے انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتی ہے. کانوں سے سنتا ہے اور دل منافق بن جاتا ہے، دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. فرمایا آہستہ پیدا ہوتا ہوگا، ٹائم لگتا ہوگا. فرمایا نہیں، ٹائم بھی نہیں لگتا. اتنا تیزی سے انسان کا دل اس موسیقی سے بیمار ہوتا ہے. جس طرح کھیتی کو پانی لگاؤ نا، تو کھیتی آج شام کو آپ کھیتی لگاؤ، صبح کچھ نہ کچھ سبزہ نظر آئے گا. کھیت کو پانی، جیسے جو دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں کھیت کو پانی دیتے ہیں، جس طرح وہ پانی لگتا ہے تو سبزہ شروع ہو جاتا ہے. ادھر کانوں میں موسیقی لگتی ہے، ادھر نفاق شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس جگہ سے بھی انسان بچائے کہ جہاں انسان کے کانوں میں موسیقی جاتی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے، موسیقی کی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں دے دی. کافی آگے گئے تو غلام ساتھ تھا، فرمایا کہ آواز اب آ رہی ہے؟ فرمایا نہیں آ رہی. تب جا کے انگلیاں نکالی. تو کانوں کی یوں حفاظت کی. تو ہم غیبت بھی سن لیتے ہیں، ہم جو ہے گانے بھی سن لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی موسیقی روح کی غذا ہے. پکی بات ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، پکی ٹھکی بات ہے، لیکن کافروں کی، مسلمانوں کی نہیں. مسلمانوں کی روح کی غذا تو قرآن ہے، مسلمانوں کی روح کی غذا تو نبی کا فرمان ہے. اس سے بھی کسی کو سکون ملا ہے. موسیقی سن سن کے جو ہے بیچاروں کو پھر بھی نیند نہیں آتی. روح کی غذا تو انسان کو سکون دیتی ہے. انسان کا جسم چور ہوتا ہے، اندر پھر بھی سکون ہوتا ہے کہ جہاں روح سکون میں ہے تو انسان کا سارا جسم سکون میں ہے. تیسرا جو ہے اس دل کے بیمار ہونے کا دروازہ، تو ایک آنکھ کو شریعت کے مطابق کر لیں، دوسرا کان کو، اور تیسرا زبان کو. کسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور آج کل تو اس جھوٹ کو ہم کئی دفعہ بڑا زبردست عنوان دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں بخاری کی روایت ہے کہ قرب قیامت میں لوگ شراب پیئیں گے، اس کا نام کوئی اور رکھیں گے. شراب نہیں کہیں گے، ڈرنک کہہ دیں گے، کچھ اور کہہ دیں گے، نام بدل کر وہ سمجھتے ہیں کہ جی چیز بدل جائے گی. اسی طرح کئی دفعہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں بہانہ کر دیا. جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں بہانہ کر دیا. ٹوپی پہنا دی. ارے بھائی ٹوپی ہم نے کس کو پہنائی؟ حدیث مبارکہ میں ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے منت نے ما جاء بھی میلوں دور چلے جاتے ہیں کہ یہ بدبودار انسان ہو گیا. تو آج ہم اپنے آپ کو جو ہے جھوٹ کے لیے کئی عذر پیش کرتے ہیں. جی مجبوری میں جھوٹ بول دیا، جی کاروبار ہے مجھے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. تو یہ ٹوپی پہنا دی یا بہانہ کر دیا. یہ کیا ایک بات جو ہے ہم سارے سوچیں، قیامت میں نبی ہوں گے، زندگی میں ایک لغزش خلاف واقعہ بات ان کی زبان سے نکلی ہوگی، وہ کہیں گے کہ آج میں رب کے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی مجھے.
اور کہیں گے نفسی 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 اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے تو یہ فکر ہے کہ اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ زندگی کا ایک کلمہ آپ کی زبان سے یوں کیوں نکلا تھا۔ تو بھائی اگر جس کو ہم کہتے ہیں ہم نے ٹوپی پہنا دی، بہانہ کر دیا، یہ مجبوری تھی، کیا اللہ کو یہ کل قیامت میں کہہ سکیں گے کہ اللہ میں جھوٹ کاروبار میں اس لیے بولتا تھا کہ مارکیٹ میں جھوٹ کے بغیر کاروبار چلتا نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جھوٹ بھی ہم بہانے کر کر کے بولتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا جو ہے مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں انسان ہو سکتا ہے، فلاں گناہ کر سکتا ہے، بڑے خطرناک گناہ بتائے۔ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مومن سے زنا تو ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آج سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری ہم ہر بات میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بچوں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے اپنے بچے کو بلایا، تعال اوتی کا شیئن، آجا کچھ آپ کو دیتی ہوں، مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وما اردت، آپ کیا دینا چاہتی ہیں؟ فرمایا تمرا، کھجور ہے۔ فرمایا اگر تمہاری مٹھی میں کچھ نہ ہوتا تو یہ جھوٹ لکھا جاتا، یہ جھوٹ لکھا جاتا کہ بیٹا تم یہ کام کر دو، میں نے آپ کو ٹافی لے کے دوں گا۔ اب پھر نہیں دینی، اس کا مطلب وعدہ کر لیا، وعدہ پورا کرو۔ آپ یہ آ جاؤ تم کو چیز دوں گا، یہ چیز یاد کر لو چیز دوں گا، تو یہ جھوٹ ہوتے ہیں، جھوٹ ہوتے ہیں۔ تو بچے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں فلاں چیز لے کے دوں گا، آپ کیوں نہیں لے کے دے رہے؟ تو یہ جھوٹ جو ہے انسان کے دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ اسی زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں ہماری اس امت کو کیا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہم دوست آپس میں ملتے ہیں گلی محلے میں، اور یوں ایک دوسرے سے سلام کے بجائے گالم سے، اور وہ بھی ماں اور بہن کی گالیاں نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اگلا بھی ہنستا ہے بے شرم، اس کو بھی شرم نہیں آتی کہ بھئی یہ میری ماں اور بہن کی گالی مجھے دے رہا ہے۔ تو ایسے جو ہے کھیل کھیل رہے ہوں گے، گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے، آپس میں گپ شپ کر رہے ہوں گے، گالم گلوچ چل رہی ہوگی۔ بعض تو ایسے میں نے دیکھے کاریگر جو ہے وہ اپنے ساتھ بندے رکھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہی اس دن میں نے ایک دیکھا، تو بچے سے چھوٹی سی غلطی ہوگی، اس نے فوراً اس کو ماں کی گالی نکالی۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب بچے ہوتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، تھپڑ بھی یہ مار دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارا شاگرد بن رہا ہے، سب کچھ بن رہا ہے، لیکن گالی دینے کا اختیار تو کسی نے نہیں دیا آپ کو۔ یہ تو اخلاقی فرض بھی نہیں بنتا انسان کا۔ بھئی وہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے، چھوٹے چھوٹے 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو ایسی گالیاں دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ پڑھے لکھے لوگ دیتے ہیں۔ تو اسی زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو انسان اگر کوشش کرے اس دل کو بیماری سے بچانے کے لیے تو آنکھ، کان اور زبان کی حفاظت کر لے انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ چونکہ دل کی بیماریوں کا چل رہا ہے تو یہ چلتا رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ کہا گیا اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما غفل عنہ الغافلون۔ اللہ کریم ہم آپ کے عاجز، کمزور، مسکین گناہگار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو اے اللہ پاک فرما،
ہماری زبان کو شریعت کی لگام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، گناہ کے موقعوں سے بھی بچا۔ اے اللہ ہمیں برا دیکھنے سے ہی بچا، اس جگہ پر جانے سے حفاظت فرما۔ ہم کمزور ہیں، گناہ کا موقع ملتا ہے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گزشتہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ نیکوکاری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم آپ کے گھر میں آئے، اے اللہ آپ کو منانے کے لیے آئے، اے اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، تلاوت کا لطف نصیب فرما۔ اے اللہ ہم ایک قدم نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، 10 قدم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توبہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری مدد فرما۔ اے اللہ میں توبہ میں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گر آیاں دی لاج تانو، چاہے کھوٹے چاہے کھرے، اے اللہ آپ کے گھر یہ بندے آگے آپ کو منانے کے لیے آگے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ اے حنان تو راضی ہو جا، اے منان تو راضی ہو جا، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دینے والے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اولادوں کے گناہوں کو معاف فرما، امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما، ہمیں واپس ہمارے دل میں اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ تو انسان کے دل کو دیکھتے ہیں، ہمارا دل تو خواہشات سے بھرا ہوا، غیر کی محبت سے بھرا ہوا، اے اللہ دنیا کی محبت سے بھرا ہوا، کینہ اور بغض سے بھرا ہوا، اے اللہ اس کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، اے اللہ اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود شریف پڑھی جائے گی، جو ساتھی بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔